السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آج کا ہمارا لیسن سورۃ بقرہ آیت نمبر 171 سے آیت نمبر 177 تک ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان کی جن کفروا سب نے کفر کیا، کمثلی اس کی حالت کی طرح ہے، الذی جو ینعق پکارے، بما اس کو جو لا یسمع نہ سنتا ہو، الا دعاء سوائے پکارنے کے، و نداء اور چلانے کے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ سب نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو تم سب ایمان لائے ہو، کلو تم سب کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے دی تم کو، واشکرو اور تم سب شکر ادا کرو، للہ اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم اگر ہو تم سب، ایاہ اسی کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے۔ انما بے شک، حرما اس نے حرام کر دیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اہل اور جو پکارا گیا ہو، بھی اس پر، لغیر اللہ غیر اللہ کا نام، فمن اضطر پس جو مجبور کیا جائے، غیر باغ نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، فلا اثم تو کوئی گناہ نہیں، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین بے شک جو، یکتمون سب چھپاتے ہیں، ما اسے جو، انزل اللہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، من الکتاب اپنی کتاب سے، ویشترون اور وہ سب لیتے ہیں، بھی اس کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، اولئک ما وہ لوگ نہیں، یأکلون وہ سب بھرتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامۃ قیامت کے دن، ولا اور نہ یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین اشتروا جن سب نے مول لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرۃ مغفرت کے بدلے، فما تو کس قدر، اصبرہم وہ صبر کرنے والے ہیں، علی النار آگ پر۔ ذالک یہ، بأن اللہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، نزل الکتاب نازل کی کتاب، بالحق حق کے ساتھ، وإن الذین اختلفوا اور بے شک وہ لوگ جن سب نے اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید یقیناً وہ جا پہنچتے ہیں بدبختی میں بہت دور۔ اب آیت نمبر 177 ہے۔ لیسا نہیں، البر ان نیکی یہ کہ، تولو تم سب پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، قبل المشرقی والمغربی مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر اور لیکن اصل نیکی یہ ہے، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر،
والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور سب نبیوں پر، وآت المالا اور دے اپنا مال، علی حبہ اس کی محبت کی خاطر، ذوی القربی قرابت والوں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں میں، وأقام الصلاۃ اور قائم کرے نماز، وآت الزکوٰۃ اور ادا کرے زکوٰۃ، والموفون اور سب پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب بھی وہ سب عہد کریں، والصابرین اور سب صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور بیماری میں، وحین البأس اور دوران جنگ کے، اولئک الذین یہی لوگ ہیں جو، صدقوا سب سچے ہیں، واولئک اور یہی، ھم المتقون سب پرہیزگار ہیں۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 171 ہے، وَمَثَلُ میم سا لام مثال اسی سے آتا ہے، کمثلی سیم روٹ ورڈ ہے، ینعقو نون عین قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آگے دیکھیے، ونداء نون دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ندا کہتے ہیں آواز لگانے کو، ہم اردو زبان میں نام بھی سنتے ہیں، ندا لڑکی کا نام ہوتا ہے، تو ندا بیسیکلی آواز لگانے کو کہا جاتا ہے۔ باقی جو یہ ورڈز آ رہے ہیں، سمن بکمن امیون، یہ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے۔ آیت نمبر 172 ہے، کلو، الف کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھانا، تو یہ بات ہی پاکیزہ چیزیں، تو یا با اس کا روٹ ورڈ ہے، طیب اور طیبہ یہ ہم اردو زبان میں نام بھی استعمال کرتے ہیں۔ رزقناکم، را زا قاف بالکل واضح ہے اس کا روٹ ورڈ، وشکرو شین قاف را، تعبدون عین با دال۔ آیت نمبر 173 ہے، حرمہ، ہا را میم اس کا روٹ ورڈ ہے، المیتۃ میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، والدمہ، دال میم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، استرا، زود را اس کا روٹ ورڈ ہے، باغین، با غین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، باغی ہم اردو زبان میں کہتے ہیں سرکش کو جو نافرمان ہو جاتا ہے۔ غفور، غین فا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 174 ہے، یکتمون، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے، ویشترون یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے، شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ثمناً قلیلا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں۔ بطونہم، با تا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، بطن واحد اور بطون جمع، بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ یکلموہم، کاف لام میم کلام کرنا، بات کرنا اسی روٹ ورڈ سے آتا ہے۔ یزکیہم، یہ بھی ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے۔ آیت نمبر 175 ہے، اشتراؤ، دیکھیں دوبارہ آ گیا جو ہم نے پیچھے پڑھا ابھی، ویشترون اور اشتراؤ اس کے سیم روٹ ورڈز ہیں۔ بالمغفرتی، غین فا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 176 ہے، نزلہ، نون زا لام، اختلافو، خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بعید، با عین دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آیت نمبر 177 ہے، تولو، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وجوہکم، یہ بھی ہم نے دوسرے پارے کے بالکل شروع میں پڑھا تھا۔ البرہ، با را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بر کہتے ہیں نیکی کو۔ آگے دیکھیے گا، والکتابی، کاف تا با اس کا روٹ ورڈ ہے، حبہ، ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے، القربہ، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، قریب، قربت، قرابت داری اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے۔
والمساکین سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، والسائلین سین الف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، والموفون واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بعہدہم عین ہا دال اور احدو سیم روٹ ورڈ، والصابرین صاد با را اس کا روٹ ورڈ ہے، صادقو صاد دال قوف اس کا روٹ ورڈ ہے، المتقون واو قوف یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الحمدللہ یہ تھی الفاظ کی وضاحت۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 171 سے شروع کریں گے۔ اور مثال ان کی جن سب نے کفر کیا اس کی حالت کی طرح ہے جو پکارے اس کو جو نہ سنتا ہو، سوائے پکارنے اور چلانے کے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ سب نہیں سمجھتے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ یہ جو مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ ان لوگوں کی حالت ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جو اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے ان کی صداؤں پر حرکت کرتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہیں ان کو دعوت و تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے، صرف آواز ہی سنتے ہیں مگر وہ کچھ نہیں سمجھتے کہ کہنے والا ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے جامع استعمال فرمائے ہیں کہ یہ دونوں پہلو ہی اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ اور اب آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے دی ہیں تم کو، اور تم سب شکر ادا کرو اللہ کا اگر ہو تم سب اسی کی تم سب عبادت کرتے۔ یعنی اگر تم ایمان لا کر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر وہ ساری چھوت چھات اور زمانہ جاہلیت کی وہ ساری بندشیں اور پابندیاں توڑ ڈالو جو تمہارے باپ دادا نے قائم کر رکھی ہیں۔ جو کچھ خدا نے حرام کیا ہے اس سے ضرور بچو، مگر جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے انہیں بغیر کسی کراہت اور رکاوٹ کے کھاؤ پیو۔ اسی مضمون کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اسی قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور ہمارے ذبیح کو کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود ایک شخص اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملات پہ پچھلی جاہلیت کی پابندیوں کو نہ توڑ ڈالے اور ان تہمات کی بندشوں سے آزاد نہ ہو جائے جو زمانہ جاہلیت میں قائم کر رکھی تھیں، کیونکہ ان کی ان پابندیوں پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک ان کے اندر زمانہ جاہلیت کا زہر موجود ہے۔ اور اب آیت نمبر 173 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اس نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار اور خون اور گوشت خنزیر کا، اور جو پکارا گیا ہو اس پر نام غیر اللہ کا، پس جو مجبور کیا جائے نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں تمام حرام چیزوں کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ جتلانا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے وہ تو اللہ نے حرام نہیں کیے، تم خواہ مخواہ ان کی حرمت اللہ کے ذمے لگا رہے ہو۔ البتہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم حرام نہیں سمجھتے مگر اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ حرام چیزیں وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حرام تو وہ ہے جن کو تم نے حلال سمجھا ہوا ہے اور جو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کا اطلاق ان جانوروں کے گوشت پر بھی ہوتا ہے جسے خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور اس کھانے پر بھی ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر نذرانے کے طور پر پکایا جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا کوئی کھانے کی چیز، دراصل ان
سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ ہی نے ہر چیز ہم کو عطا کی ہے۔ لہٰذا اعتراف نعمت یا صدقہ یا نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کی بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی برتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اسی کو نعمتیں دینے والا بھی سمجھ رہے ہیں۔ اس آیت میں حرام چیزوں کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ واقعی مجبوری کی حالت ہو، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو۔ اس حالت میں حرام چیز کے سوا اور کوئی چیز بھی میسر نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ خدا کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ ضرورت کی حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے، مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند قطرے یا چند گھونٹ اگر جان بچا سکتے ہوں تو اس سے زیادہ اس چیز کا استعمال نہ کیا جائے۔ اور آیت نمبر 174 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو سب چھپاتے ہیں اسے جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنی کتاب سے، وہ سب لیتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ وہ لوگ نہیں، وہ سب بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن، اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ استغفار۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں جتنی غلط تہمات پھیلی ہیں اور باطل رسموں اور بے جا پابندیوں کی جو نئی نئی شریعتیں بن گئی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا مگر انہوں نے عام لوگوں تک اس علم کو نہیں پہنچایا۔ پھر جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط طریقے رواج پانے لگے تو اس وقت بھی یہ ظالم منہ بند کیے بیٹھے رہے، بلکہ ان میں سے بہتوں نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا کہ کتاب اللہ کے احکامات پر پردہ ہی پڑا رہے۔ یہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور ان غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلا رکھی تھیں۔ وہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسا ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ہستیاں بڑی ہی پاکیزہ اور مقدس ہیں اور جو ان کے ساتھ جڑ جائے گا اس کی سفارش کر کے اللہ کے ہاں اسے بخشوا لیں گے۔ جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ہرگز منہ نہ لگائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے۔ اور آیت نمبر 175 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن سب نے مول لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، تو کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ اس آیت میں حیرت کی انتہا دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کتنا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 176 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جن سب نے اختلاف کیا کتاب میں، یقیناً وہ جا پہنچتے ہیں بدبختی میں بہت دور۔ اب انشاءاللہ ہم کریں گے آیت نمبر 177۔ اس سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں کئی ایسی عظیم آیات آئی ہیں جو حجم کے اعتبار سے بھی اور معنی اور حکمت کے اعتبار سے بھی بہت عظیم ہیں۔ جیسے 2 رکوع پہلے آیت الآیات گزر چکی ہے، اسی طرح سے اب یہ آیت البر آ رہی ہے جس میں نیکی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کا نیکی کا تصور یہ ہے کہ بس سچ بولنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، تو یہ نیکی ہے۔ باقی کوئی نماز روزے کی پابندی کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس میں چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدمعاش لوگ ہیں۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یتیم اور بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ کام ان کے ہاں نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جسم فروش خواتین بھی اپنے ہاں نیکی کا ایک تصور رکھتی ہیں، وہ خیرات بھی کرتی ہیں، مسجدیں بھی بنواتی ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقات میں ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کی روح سے ناآشنا ہوتا ہے۔
ان کے اختلافات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ رفع یادین کے بغیر نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں، باقی یہ کہ سودی کاروبار تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں کسی کے حنفیت یا اہل حدیثیت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ نیکی کے یہ سارے تصورات مسخ شدہ ہیں۔ اخلاقیات قرآنی کے لیے یہ آیت جو ہے جڑ اور بنیاد ہے۔ اب آیت نمبر 177 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا، نیکی یہ نہیں کہ تم سب پھیر لو اپنے چہرے مشرق اور مغرب تک۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو نیکی ہے۔ نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے۔ اگر باطن صحیح ہے تو حقیقت میں نیکی نیکی ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور اصل نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتاب پر، اور سب نبیوں پر۔ یہاں پر سب سے پہلے نیکی کی جڑ بیان کی گئی ہے کہ یہ ایمان ہے تاکہ نیت صحیح ہو جائے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہے کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ تو یہ دکانداری ہوگی، اور آدمی اگر دکانداری کرے تو دنیا کی چیزیں بیچے نہ کہ دین بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے آخری نجات کے اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو۔ یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتہ وحی کی صورت میں کتاب لے کر آیا جو انبیاء کرام پر نازل ہوئی۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل اور ایک آئیڈیل اسوہ رسول کی صورت میں انسانوں کے سامنے رہے، ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں ایک طرف نکل گیا اور کوئی دوسری طرف نکل گیا۔ اس گمراہی سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے اور ایک مکمل اسوہ سامنے رہے جس میں تمام چیزیں معتدل ہوں۔ وہ اسوہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی معیار سمجھیں گے۔ جو شے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اور اس سے کم بھی نہ ہو۔ کوشش یہ ہو کہ انسان پوری طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اپنا مال دے دے اس کی محبت کی خاطر، قرابت والوں کو، یتیموں کو اور مساکین کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھوڑانے والوں پر۔ گویا نیکی کے مذاہب میں اولین مظہر انسانی ہمدردی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے، یہ نہیں کہ جس شے سے طبیعت اکتا گئی ہو، جو کپڑے خراب ہو گئے ہوں، وہ کسی کو دے کر اپنے آپ میں بہت بڑی نیکی کمانے کی کوشش کر رہے ہو۔ جو شے خود کو پسند ہو، عزیز ہو، اگر اس میں سے نہیں دیتے تو تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ، اور سب پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کو جب بھی وہ عہد کرے۔ انسان نے سب سے بڑا عہد اپنے پروردگار سے کیا ہے جو عہد الز کہلاتا ہے۔ پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کر رکھا ہے۔ پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہوں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں ہیں۔ شادی بھی شوہر اور بیوی کے مابین ایک سماجی معاہدہ ہے۔ شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اور بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں تو بیوی کے بھی شوہر پر حقوق ہیں۔ تمام بڑے بڑے کاروبار معاہدوں پر ہی چلتے ہیں۔ تو اگر لوگوں میں ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا ہے اس کو پورا کرنا ہے تو تمام کے تمام معاملات سدھر جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
والصابرین فی الباساء والضراء، اور سب صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور دوران جنگ کے، یہی ہیں جو سب سچے ہیں اور یہی ہی سب پرہیزگار ہیں۔ اب یہاں پر آپ یہ غور کریں کہ ہمارے ذہنوں میں نیکی کی اور تقویٰ کے کچھ اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید تقویٰ کسی خاص قسم کے لباس کو پہننا یا خاص قسم کے حلیے کا نام ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے نیکی اور تقویٰ کے حامل انسانی شخصیت کا ایک ایسا تصور پیدا کیا ہے اور ایک ایسا کردار کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس کے باطن میں روح ایمانی موجود ہو اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بینہ بیان کر دیا کہ نیکی کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، جنت کے حقدار کون لوگ ہوں گے اور ان کا عمل اس دنیا میں کیسا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔